ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی آنے والے مہمان کے نام پر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ سب کے سب غوث اعظم کے نام پر آئے ہیں۔ جو کسی آنے والے خطیب کے نام پر آیا تھا، جب پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ بھی چلا گیا یا وہ نہیں آیا۔ لیکن جو اس وقت اس میدان میں بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم آنے والے مقرر کے نام پر نہیں آتے، ہم تو آتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نام پر۔ اور یاد رکھنا، سنیوں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، آپ کسی بڑے مقرر کا نام سن کر اپنے گھر سے 10 بار نکلیں، آپ کسی آنے والے عالم کا، مفتی کا، پیر کا نام سن کر اپنے گھر سے 10 بار نکلیں، ممکن ہے کہ آپ کا نکلنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا 100 200 500 قدم چلنا نہیں، رب رسول کے نام پر ایک قدم بھی نکلو گے اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا، اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ممبئی سے چلا، تب سے مسلسل یہی کال، یہی میسج، یہی کال، یہی میسج، مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں، لوگ فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے تھے۔ کئی لوگ تو آ چکے ہیں، کئی لوگ آدھی راستے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں تو وہ سب ناراض ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ بتائیے مفتی صاحب جو نہیں آئے ہیں تو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں آئے ہیں؟ جی، مفتی صاحب کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی نا کہ تاریخ دینا ہی پڑے گا، کہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ اگر میں نے مانگا تو تاریخ دینا ہی پڑے گا، میں ان کو منع نہیں کر سکتا، چلو میں دے دیتا ہوں، بعد میں لاسٹ مومنٹ پر منع کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مفتی صاحب اگر نہیں آ رہی ہیں، اور وہ بھی کل رات 1 1:30 2 بجے پتہ چلا، یعنی لاسٹ مومنٹ پر پتہ چلا کہ کچھ ایسے حالات بن گئے جن حالات کی وجہ سے مفتی صاحب نہیں نکل سکے اور نہیں آ سکے، اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا، میں آپ کو حضرت کا میسج بھی نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو حضرت کا وائس میسج بھی نہیں سنا سکتا، البتہ میں نے اس علاقے کے امام صاحب کو میسج سینڈ کر دیا اور انہوں نے کمیٹی کے نوجوانوں کو میسج سنا بھی دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مفتی صاحب نے باقاعدہ مینشن کر کے یہ بات کہی کہ میں نے پاسپورا والوں کو بہت محبتی پایا ہے، پاسپورا والے علماء کی قدر کرتے ہیں، مہمانوں سے محبت کرتے ہیں، میں مجبوراً نہیں آ رہا ہوں، لیکن میں بہت جلد انشاءاللہ جب وہ چاہیں اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے خود سے تاریخ دوں گا، اور مفتی صاحب نے یہ بھی ساتھ وعدہ کیا کہ جو اگلی تاریخ آپ کے مانگنے پر میں دوں گا اس میں آپ کے پیسے سے نہیں بلکہ پاسپورا میں اپنے پیسے سے آؤں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو بتائیے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ سفر کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں مفتی سلمان صاحب ہوں، سید امین القادری صاحب الحمدللہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جب یہ بڑے بڑے نام نہیں پہنچ پاتے نا تو آنے والے لوگ کمیٹی والوں کو تانا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تاریخ لی ہی نہیں ہوگی، تمہیں تاریخ ملی ہی نہیں ہوگی، تم نے صرف چندہ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا، تم نے صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا۔ مفتی صاحب نے مجھے ریٹن میسج کیا، میں نے کہا حضرت اس میسج سے میں تو مطمئن ہوں، لیکن یہ میسج آپ نے ٹائپ کیا کہ میں نے ٹائپ کیا کہ کسی اور نے ٹائپ کیا، یہ کیسے لوگوں کو کنوینس کروں گا؟ اس لیے مجھے آپ کا وائس میسج چاہیے تاکہ کمیٹی والوں کو پتہ چل جائے اور آنے والوں کو پتہ
پتا چل جائے کہ واقعی آپ کی تاریخ لی گئی تھی، پوسٹر میں آپ سے پوچھ کر نام ڈالا گیا، آپ کے نام پر پروگرام کا اعلان کیا گیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے آپ نہیں نکل پڑے، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، دیکھیے جو بھی ہوتا ہے آپ کی اور میری مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ میرے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آتے یہ بھی اللہ کی مرضی، اور مفتی صاحب نہیں آئے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، ہم ناراض ہوں، ہم طرح طرح کی باتیں بنائیں، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے وہ میرا مولا بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کا یہاں آنا جو ہے وہ ان کے لیے کسی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا، کچھ ریزن ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ مفتی صاحب نہیں آ سکے، اللہ کی مرضی۔ اب اس پر ہمارا آپ کا کنٹرول تو نہیں چلتا نا۔ آپ مجھ سے اگر اگلے مہینے کی تاریخ مانگے کہ حضرت فلاں جگہ جلسہ ہے، آپ کی تاریخ دے دیں، میں نے آپ کو 20 دن کے بعد کی اپنی تاریخ دے دی، آپ نے مجھ سے مانگا، میں نے چیک کیا، ڈیٹ خالی تھی، میں نے دے دیا، لیکن جو اگلے مہینے کی 20 تاریخ میں نے دے دی ہے، اس 20 تاریخ تک دنیا کے حالات کیا ہوں گے، آپ کے میرے حالات کیا ہوں گے، یہ تو نہ آج آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، یہ تو میرا مولا جانتا ہے نا۔ اگلی 20 تاریخ تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں، اگلی 20 تاریخ تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو معلوم۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میں بات آئی تو بتا دوں آپ کو۔ اچھا، جو حضرات واقعی اس محفل میں کچھ سیکھنے آئے اور غوث اعظم کے نام پر آئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آخر تک بیٹھ کر اطمینان سے یہاں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ پنڈال میں بیٹھے ہیں نا، اتنے ہی دائیں بائیں یہاں وہاں بھٹک بھی رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں۔ اگر واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آ کر بیٹھیں۔ ابھی آپ سنیں گے غوث اعظم کے بارے میں انشاءاللہ، لیکن ایک مثال دوں میں آپ کو۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میں پچھلے 3 سال سے آندھرا پردیش کے ایک علاقے میں جاتا ہوں 12ویں شریف کے موقع پر۔ 12ویں شریف میں ایک آدمی وہاں پر 12 روزہ میلاد النبی کی محفل کرتا ہے، کئی سالوں سے، تقریباً 8 سالوں سے، کسی سے چندہ نہیں، وہ شخص اکیلے، اللہ نے اتنا نوازا ہے اس کو، اللہ نے اتنا دیا ہے، وہ کہتا ہے میں سال بھر کماتا ہوں اور جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو جن کے صدقے میں کماتا ہوں ان کے نام پہ لٹاتا ہوں، ان کے نام پر۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور وہ 12 روزہ محفل میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دیتا ہے۔ میں 3 سال سے جا رہا ہوں، علاوہ اس کے آپ جن جن کے نام جانتے ہیں، احمد نقشبندی صاحب ہو، چاہے وہ سید امین القادری صاحب ہو، ان سب کی تاریخیں وہ لیتے ہیں۔ کسی وجہ سے 2 سال سے سید صاحب کی تاریخ نہیں مل سکی۔ اس مرتبہ جب میں گیا تو وہ جو صاحب ہے انہوں نے مجھ سے کہا اچھا 12 روزہ محفل ہوتی ہے، اور 12 روزہ محفل کے بعد آخری دن محفل میں جتنے لوگ روزانہ پابندی سے آتے تھے، روزانہ یعنی ہر آنے والے کو پہلے دن ایک کوپن دے دیا جاتا ہے، روزانہ اس پر سائن کیا جاتا ہے کہ اس نے روزانہ اٹینڈ کیا کہ نہیں، اٹینڈنس کی طرح۔ اور وہ لوگ جو 12 دن 12 روزہ محفل کو اٹینڈ کرتے، روزانہ سب کے لیے لنگر بھی ہوتا ہے، 12 روزہ لنگر بھی، اور آخری دن ہر آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1200 روپے کا گفٹ کٹ بھی ہوتا ہے۔ گفٹ پیکٹ صرف علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے، وہ 500 لوگ ہو، 800 لوگ ہو، 1200 لوگ ہو، سب کو تحفہ بانٹتا ہے حضور کے نام پہ۔ اس مرتبہ جب میں گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت 2 سال سے سید صاحب کی تاریخ نہیں ملی، اب اگلے سال آپ کو سید صاحب کی تاریخ دلانا، اگلے سال 6 دن میں اپنی طرف سے علماء کو جن کو بلانا بلاؤں گا، اور 6 دن آپ کو آپ کے اعتبار سے سیٹنگ کرنا ہے، جس میں امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہونی چاہیے، سید امین القادری صاحب بھی ہونا چاہیے، مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی بھی ہونا چاہیے، مفتی سلمان صاحب کے بڑے بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب بھی ہونا چاہیے۔ اس بندے نے کہا یہ 6 لوگ مجھے چاہیے اور آپ کی ذمہ داری۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے 2-3 سال سے کہہ رہی ہیں، اگلے سال انشاءاللہ یہ پکا میں کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، ابھی سے سب کی تاریخیں میں لے لیتا ہوں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ میں نے اس بندے سے وعدہ کر لیا، اس کے بعد میں چلا گیا، میں تو یہاں وہاں پروگرام کرتا رہا، لیکن 14 یا 5ویں دن رات 2 بجے مجھے اس آدمی کی تصویر کسی نے بھیجا اسی علاقے سے، اور تصویر میں وہ یوں کھڑا تھا
سلام کرتے ہوئے مالدار آدمی اپنے علاقے کا یوں سلام کرتے ہوئے کھڑا تھا اور نیچے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو حیرت ہوئی. میں نے سامنے والے سے پوچھا یہ کیا مذاق ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جانتے اس بندے نے کیا کہا؟ اس بندے نے کہا رات تقریباً 1-1:30 بجے ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا. آپ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, کیا کسی کو پتا ہے حالات کل کیا بنیں گے, پرسوں آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں نے اس وقت ہم اور آپ اپنے حالات کے بارے میں کچھ پیشن گوئی کر سکتے ہیں اور نہ ملک کے حالات کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے ابھی 3-4 دن ہوا فلسطین میں سیز فائر ہوا, ابھی ہوا ہے نا, اور پھر اچانک کل سے بمباری شروع ہو گئی. سیز فائر ہوا پھر سے بمباری شروع ہو گئی. تو اس وقت پوری دنیا کے حالات پل میں کیا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو مفتی صاحب قبلہ نہیں آئے, اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے اور وہ ریزن ایسا ہے کہ جو مائک پر میں بیان نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں بس یہ سمجھیں, چاہے وہ ہمارا پیر ہو, چاہے ہماری جماعت کا بڑا عالم ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے وہ حافظ قرآن ہو, چاہے مسجد کا امام ہو, آخر وہ بھی انسان ہے اور ہر انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں. طبیعت بھی ہے, صحت بھی ہے, گھریلو معاملات بھی ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, روزی روٹی بھی ہے, بہت سی رسپانسبلٹی بھی ہے, ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب ہیں تو پھر وہ روبوٹ ہو گئے, وہ مشین ہو گئے, وہ اے آئی ہو گئے. اب ان کو نہ سر میں درد ہوگا, نہ ان کو بخار آئے گا, نہ ان کو پیٹ درد ہوگا, ان کو کچھ ہوگا ہی نہیں, کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے, کوئی نہیں چاہیے. تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میرا یہ جملہ یاد رکھیں, اپنے گھر سے جب بھی نکلا کریں پوسٹر میں آنے والے مہمانوں کا نام دیکھ کر نہ نکلا کریں, بلکہ آج کے بعد جب بھی کسی دینی محفل کی طرف نکلے صرف اللہ اس کے رسول کے نام پر نکلا کریں. آپ میرے نام پر 100 قدم چلو, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کے نام پر 1 قدم بھی چلو گے, اللہ نے قبول کر لیا تو قیامت میں 40, 50, 60, 70 سال کی زندگی ایک طرف ہوگی. رب کے نام پر آپ کا 1 قدم چلنا آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا. آج کے بعد یہ یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں شاعر اسلام کون آ رہا ہے, نقیب صاحب کون آ رہے ہیں, اور آپ کی طرف یہ سب چلتا ہے. جو سیلیبریٹی ہیں ان کو بلاؤ. اچھا ایک کل بات کروں, میرا یہ تجربہ ہے, ابھی میں نے دیکھا پہلے کسی علاقے میں جلسے ہوتے تھے نا, چھوٹا موٹا میلاد کا پروگرام ہو, بڑے گاؤں کی دستار بندی کا جلسہ ہو, سالانہ جلسہ ہو, اس کا پروگرام ہو, تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام گاؤں میں ہوتا تو کمیٹی والے مسجد کے امام سے مشورہ کرتے تھے کہ حضرت کس کو بلانا اس سال آپ بتائیے, اور پھر امام صاحب گاؤں کے حالات کے اعتبار سے سجیسٹ کرتے تھے کہ فلاں آدمی کو بلایا. ہمارے گاؤں کے حالات اس وقت محبت رسول کی ضرورت ہے, اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے, رد وہابیہ کی ضرورت ہے, رافضیت بڑھ رہی ہے, صحابہ کے گستاخ بڑھ رہے ہیں. آخر ہماری سوسائٹی میں ضرورت کس بات کی ہے؟ اسی ضرورت کے اعتبار سے کسی عالم کو بلایا جائے تو پہلے علماء کو دعوت دینے سے پہلے مسجد کے امام سے مشورہ کیا جاتا تھا. اب امام صاحب سے مشورہ نہیں ہوتا, اب کمیٹی کے لونڈے یوٹیوب پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو بلانا چاہیے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ اب کمیٹی کے لڑکے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ کس کو بلانا چاہیے. اور کبھی کبھی برا مت مانیے گا, ہم نے دیکھا وقت نہیں ہوتا, پروگرام میں وقت کی قلت ہوتی ہے, مہمان زیادہ ہوتے ہیں. اچھا مہمان زیادہ کیوں نے کہا یار آپ نے 4 ناطقہ بلا دیے, خانقاہ میں بجٹ اپسیٹ کیا, آپ نے اتنا بلا دیا کیوں؟ تو کہتے نہیں, وہ دراصل ایک آدمی نے ضد کر کے ایک فلاں کو بلایا ہے اور اس آدمی نے کہا حضرت کے آنے جانے کا پورا خرچہ میں دوں گا لیکن ان کو تو بلانا ہی پڑے. تو آپ کے یہاں تو یہ بھی چلتا ہے کہ ایک فلاں کو فلاں اسپانسر کر رہا ہے, فلاں کو فلاں اسپانسر کر رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں, سال میں 1 جلسہ اگر ہوتا ہے تو وہ 1 جلسہ بھیڑ بھاڑ کے لیے نہ ہو, کمیٹی کے نام کو 4 لگانے کے لیے نہ ہو, آس پاس کے گاؤں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ سال میں ہونے والا 1 جلسہ گاؤں میں پنپنے والی بیماری کو دور کرنے والا ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوسائٹی میں چینجز کے لیے ہونا چاہیے, تبدیلی کے لیے ہونا چاہیے.
آپ جانتے ہیں میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جی اچھا، کچھ لوگوں کے لیے میں بالکل نیا ہوں. جب ہلچل بھائی میرے بارے میں بول رہے تھے تو کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار تو میں نے تو پہلی بار دیکھا، اس کو تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے میں نے، اور یہ اتنی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاسکوڑا میں تقریباً 3 سے 4 بار میں آ چکا ہوں. آپ کے پاسکوڑا میں ہی، اور سید امین صاحب کے ساتھ بھی آ چکا ہوں، مفتی سلمان صاحب کے ساتھ بھی آ چکا ہوں، اور اکیلے بھی آ چکا ہوں. اور آپ یہاں سے قریب میں 5 کلومیٹر دور پر گاؤں ہے، مجھے ایگزیکٹ گاؤں کا نام نہیں پتا، وہاں تقریباً میں 5-6 بار آ چکا ہوں، وہاں 5-6 بار آ چکا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کو بہرحال جنہوں نے مجھے پہلے لائیو سنا ہے یا جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا پر سنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں نعرے والی تقریر نہیں کرتا، بلکہ میں اصلاحی گفتگو کرتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کے طور پر بتائی. اب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی. میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، سنیو. ایک رپورٹ کے مطابق، غور سے سنیے، اور خاص طور پر پڑھا لکھا نوجوان سنیں. عورتوں کو شاید میری یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن غور سے سنیں گی تو سمجھیں گی. ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے میں تقریباً 1,70,000 انسان مرتے ہیں. ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,70,000 لوگ مرتے ہیں. اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ بتائیں، اگر ہم کل رات زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے؟ جی آپ بتائیے، اپنی مرضی سے زندہ ہو کہ مولا کی مرضی سے؟ بلند آواز سے کہیں، ہم میں سے کوئی ایک ہے اس پورے مجمع میں، چاہے وہ نیچے بیٹھے لوگ ہوں، چاہے اوپر بیٹھے لوگ ہوں، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے بے پڑھے لکھے لوگ ہوں، کیا ایک بھی ہے جو اپنی مرضی سے زندہ ہے؟ ماننا پڑے گا کوئی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو زندہ رہنا دور کی بات ہے، سانس ایک مرتبہ سانس بھی نہیں لے سکتا. کریکٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کل سانسیں چل رہی، آج بھی چل رہی، کل دل دھڑک رہا، آج بھی دھڑک رہا، کل رات رگوں میں خون کی روانی جاری تھی، آج بھی خون کی روانی جاری ہے، تو بتائیے اپنا کمال ہے کہ مولا کا کرم ہے؟ جی اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ جانتے ہو اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے، اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی جا، میں تیرے ساتھ ابھی چلنے والا نہیں. موت کے فرشتے نے کہا ہے موسیٰ، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے، میں مقررہ وقت پر آپ کی روح کو قبض کر کے رہوں گا. آپ نے فرمایا ابھی میں چلنے والا نہیں. موت کے فرشتے نے کہا رب کی بارگاہ میں عرض کرے، مہلت دینے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، اس سے کہہ دے کہ رک جا، ابھی میری روح قبض نہ کر. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، بیوی بچوں سے آخری بار ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اسرائیل رک جا، ابھی موسیٰ کی روح قبض نہ کرنا، موسیٰ کو گھر جانے دے، میرے اگلے حکم کا انتظار کر. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے ایک ایک کر کے بیٹوں سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بھی آپ کا تھا. آپ نے جب اس بچے کو دیکھا تو آپ کی آنکھ بھر آئی. آپ نے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے چہرے کو چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ موت کے ڈر سے روتا ہے. آپ نے فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا؟ عرض کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اولاد کی جدائی میں روتا ہے. آپ عرض کرتے نہیں مولا اولاد کی جدائی میں بھی نہیں روتا. اللہ فرماتا ہے دنیا چھوٹنے والی ہے اس وجہ سے روتا ہے. عرض کرتے نہیں مولا اس بات کی وجہ سے بھی نہیں روتا. رب نے فرمایا پھر موسیٰ روتا کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میرے تمام بیٹے بڑے ہو چکے ہیں،
عقل و شعور والے ہو چکے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہو چکے ہیں، میری جدائی کو یہ برداشت کر لیں گے، کچھ دن تک تڑپیں گے، کچھ دن تک روئیں گے، اس کے بعد دنیا میں الجھ کر رہ جائیں گے، میرے بغیر میرے سارے بیٹے تو جی لیں گے لیکن میرا یہ دودھ پیتا بچہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے گھر کے باہر جا، گھر کے دروازے کے قریب ایک پتھر ہے، اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مار۔ موسیٰ علیہ السلام گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں، دروازے کے قریب ایک بڑا سا پتھر تھا، اللہ کے نبی نے اس پر اپنی عصا کو مارا، آپ نے لاٹھی کو مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر بھی اپنی لاٹھی کو مار، آپ نے اس پر بھی لاٹھی کو مارا، اس پتھر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر تیسرا پتھر تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر بھی لاٹھی کو مار، آپ نے تیسرے پتھر پر بھی لاٹھی کو مارا، اس تیسرے پتھر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اندر دیکھا، ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، کیڑے کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ دانہ رکھ کر منہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے دیکھا پتھر کے اندر پتھر تھا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس پتھر کے اندر یہ کیڑا تھا، یہ کیڑا جو ان پتھروں کے اندر موجود ہے، اے موسیٰ بتا اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کو اس کے حصے کی روٹی کون دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار تیرے سوا کون دے سکتا ہے؟ پتھروں کے اندر جو یہ کیڑا تھا، اس کیڑے کو پالنے والا تو ہے، ماں کے شکم میں بچے کو رزق دینے والا تو ہے، سمندر کی مچھلیوں کو کھلانے والا تو ہے، بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو کھلانے والا تو ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو پالنے والا تو ہے۔ اللہ فرماتا موسیٰ تین پتھروں کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا، جب تیرا رب اس چھوٹے سے کیڑے کو فراموش نہیں کرتا تو کیا تیرے بعد اللہ تیری اولاد کو فراموش کر دے گا؟ اے موسیٰ یاد رکھنا تیری اولاد کو پالنے والا تو نہیں ہے، تجھے بھی میں ہی پالتا ہوں اور تیری اولاد کو بھی میں ہی پالتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے تجھے صرف ذریعہ بنایا ہے موسیٰ، رزاق تو نہیں، رزاق میں ہوں، تجھے بھی روزی میں دیتا ہوں، اسے بھی روزی میں دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں پتہ چلا یہ دل جب تک رب چاہے گا تبھی تک دھڑکے گا، یہ سانسیں جب تک رب چاہے گا تبھی تک چلیں گی۔ رات ہر سونے والے کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی سنیوں، اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل جائے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو، رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو جلسہ ہے اس وقت حضور غوث اعظم کے نام پر برکت والی رات میں جو محفل منعقد کی گئی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں مرد و عورت موجود ہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی تربیت کے طور پر۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء نے ان محفلوں کی جو بنیاد رکھی، ان محفلوں کی بنیاد رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ آج آستانہ نور کمیٹی کی جانب سے یہ محفل منعقد کی گئی، لیکن یہ کوئی پہلی محفل تو نہیں ہے۔ جو سب سے پہلی محفل سجی تھی، اس پہلی محفل کو علماء اہل سنت نے جو منعقد کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے علماء جانتے تھے ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال تک دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان مکتب میں آ کر جامعہ میں آ کر کتابوں کا مطالعہ کر کے دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان روزانہ علماء کی صحبت میں 1.5-2-3 گھنٹے بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتا۔ تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان پر ماں باپ کی ذمہ داری، ان پر بیوی بچوں کی ذمہ داری، ان پر روزانہ کمانے کی ذمہ داری۔ یہ مدرسے میں آئیں گے، مکتب میں آئیں گے تو کمائیں گے کم، ماں باپ کو کھلائیں گے کیسے، بیوی بچوں کو پالیں گے کیسے؟ لیکن انہیں دین سے غافل بھی تو نہیں رہنے دے رہا، تو ان کی تربیت کیسے کی جائے، ان کو دین کیسے سکھایا جائے؟ بس اسی مقصد کے تحت ہمارے بزرگوں نے ایسی محفلوں کا انعقاد
کیا. کبھی 11ویں شریف کے بہانے محفل سجائی گئی, کبھی 12ویں شریف کے نام پر محفل کو سجایا گیا, کبھی 6ٹھی شریف کے نام پر محفل کو سجایا گیا, کبھی اس سے پاک کے نام پر محفل کو سجایا گیا, کبھی شب معراج کے نام پر محفل کو سجایا گیا, کبھی شب برات کے نام پر محفل کو سجایا گیا, کبھی ذکر شہدائے کربلا کے نام پر محفل کو سجایا گیا. ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا اگر یہ علماء کے پاس نہیں آ سکتے, یہ مکتب مدرسے میں نہیں آ سکتے, ہم خود نکل کر ان کے پاس جائیں گے, ان کو چوک چوراہوں پر جمع کریں گے, ان کو گلی محلوں میں جمع کریں گے, ان کو کھیت کھلیانوں میں جمع کریں گے. ہم سال پر مختلف موقعوں پر انہیں جمع کریں گے اور ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے, ان کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے. اصل ان محفلوں کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان کو دین سے قریب کیا جائے, رب رسول کا فرمان انہیں بتایا جائے, انہیں نماز کا, غسل کا, وضو کا طریقہ سکھایا جائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, آج جب بات دور ہمارے ہاتھ تک پہنچی, ہم نے کیا کیا؟ بزرگوں نے محفلوں کا انعقاد کیا تھا, مقصد کیا تھا, لیکن آج ہم نے اس کو محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا, ہم نے صرف میلہ بنا کر رکھ دیا, ہم نے بھیڑ بھاڑ کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا. آج ہم ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں جلسہ کرتے ہیں, آپ کے یہاں فلاں تھے, ہم فلاں کو بلائیں گے, آپ نے اتنے پیسے والا مولوی بلایا تھا, ہم اتنے نذرانے والا مولوی بلائیں گے, آپ نے وہاں سے بلایا تھا, ہم وہاں سے بلائیں گے, ہم فلاں شاعر اسلام کو بلائیں گے, ہم فلاں نقیب صاحب کو بلائیں گے. آج ہم نے اصل مقصد کو فراموش کر دیا, اور اصل مقصد کو فراموش کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, چاہے یو پی ہو, چاہے بہار ہو, چاہے جھارکھنڈ ہو, چاہے ویسٹ بنگال ہو, چاہے اڑیسہ کے علاقے ہو, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہر گاؤں کا اپنا اپنا جلسہ ہے, ہر گاؤں میں کئی سالوں سے جلسہ ہو رہا ہے, لیکن ان جلسوں میں جہاں 30 سال سے, 40 سال سے, 50 سال سے جلسے ہو رہے ہیں, ان جلسوں کے حالات دیکھو تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, 30 سال سے جس گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے, اس گاؤں کے جلسے میں آنے والوں کو جلسے میں آنے کے آداب تک نہیں معلوم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ان محفلوں میں کیسے آئے قوم کو اب تک یہی نہیں بتایا گیا. لوگ ننگے سر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں حضور کے میلاد کی محفل میں اور منہ میں ماوا بھرا ہوا ہے, گٹکا بھرا ہوا ہے, زردہ بھرا ہوا ہے. کوئی آ کر بیٹھا ہے, باہر گیا سگریٹ پی کر آیا, بیٹھ گئے. آپ بتائیے, یہ آپ علماء کو دیکھیں, یہ علماء جب آتے ہیں ایسی محفل میں تو آپ نے دیکھا ہوگا سچ سور کر آتے ہیں, تیار ہو کر آتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں, جبہ بھی ہوگا, امامہ بھی ہوگا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خوشبو بھی لگا رکھی ہوگی, سرما بھی لگا رکھا ہوگا. یہ سب تیار ہو کر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ آپ کے لیے ساری تیاریاں کر کے نہیں آتے, بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے جہاں میرے نبی کے نام پر محفل سجتی ہے, آقا خود اس محفل میں تشریف لایا کرتے ہیں. اب بتائیے, جس محفل میں رسول اللہ تشریف لائیں, آپ اس محفل میں ماوا زردہ کھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے. کئی لوگ تو جہاں بیٹھے ہوتے وہی بوری اٹھا کے تھوک رہے ہوتے, جہاں بیٹھے ہوتے وہی تھوک رہے ہوتے دائیں بائیں. آپ کے بتائیے, میرے پیارے آقا کے پیروانوں 30 سال سے آپ بتائیے, اگر ہر سال, توجہ ہے آپ کی, ہر سال جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے, 30 سال میں قوم کے کتنے پیسے خرچ ہو گئے جلسے کے نام پر؟ کروڑ روپے قوم کے جلسے کے نام پر خرچ ہوئے. لیکن کروڑ روپے خرچ ہونے کے بعد بھی میری قوم کے جوان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ایسی محفل میں ٹوپی پہن کر جانا چاہیے کہ ٹوپی اتار کر جانا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جلسے کے اصل مقصد کو سمجھو. اصل مقصد نام و نمود کے لیے نہ, اپنی واہواہی کے لیے نہ. یہ نہ ہو کہ آنے والے 10 گاؤں سے لوگ کہیں گے فلاں گاؤں میں زبردست جلسہ ہوا, کتنا مجمع آیا تھا, کتنی پبلک آئی تھی. میں کہتا ہوں یہاں جو میرے سامنے 1200 لوگ موجود ہیں, اگر یہاں مجمع مفتی صاحب ہوتے اور اس کے 4 گنا زیادہ ہوتا, لیکن پھر بھی سن لو سنیو, مفتی صاحب نہیں آئے تو لوگ ناراض ہو کر چلے گئے. اگر مفتی صاحب ہوتے اور مجمع جتنا یہاں موجود ہے اس کا 4 گنا زیادہ ہوتا,
لیکن رات کے 2, 2:30, 3 بجے جلسہ جب ختم ہوتا تو 4 گنا زیادہ پبلک جو جاتی، جانے کے بعد فجر کی نماز میں کوئی نہ اٹھتا، تو کیا بتائیے ان کا آنا اللہ قبول فرما لے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ؟ حاصل کیا کر لیا؟ میرے پیارے آقا کے پیغام. اب میں علماء کے لیے بتاؤں ایک بات. میں یہاں آیا ہوں، مجھے پتا ہے نا ٹکٹ کتنے کی نکلی ہے، میرے آنے جانے کھانے پینے لانے لے جانے میں کتنا خرچ ہوا، مجھے اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے. آج کے اس جلسے میں اگر مجھ پر قوم کے 30,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، توجہ سے سننا سنیو، میں اپنا گھر چھوڑ کر ممبئی سے آپ کے پاسپورا میں دعوت کھانے نہیں آیا ہوں، آپ کی چائے پینے نہیں آیا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں کسی پکنک پر نہیں آیا ہوں، میں رشتہ داری نبھانے نہیں آیا ہوں، رب رسول کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. اگر اس جلسے میں مجھے بلانے کے لیے قوم کے 30,000 روپے مجھ پر خرچ کیے گئے ہیں اور میں یہاں آنے کے بعد اگر قوم کو کچھ نہیں دیتا ہوں تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جو قوم کا 30,000 روپیہ میری ذات پر خرچ ہوا، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میں منہ دیکھ کر تقریر نہیں کرتا. میں اس لیے منہ دیکھ کر تقریر نہیں کرتا. اچھا آپ مجھے بتائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی کہ سبحان اللہ. جشن غوث ورا کی محفل ابھی چلیں گے اس پر. میرے پیارے آقا کے پیروان، میں تقریر کو غور سے سننا، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں. مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے اور دوائی آدمی صحت کے لیے کھاتا ہے. میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، دوائی سمجھتا ہوں. آپ کہیں گے دوائی، ہمیں دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے سامنے موجود مجمع کو اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنے سامنے موجود مجمع کو اپنا فالوور سبسکرائبر نہیں سمجھتا، میں اپنے سامنے موجود مجمع کو مریض سمجھتا ہوں اور میں مریض کے مرض کے اعتبار سے اس کو دوائی دیتا ہوں. آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو ہٹتے کٹتے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. میں کہتا ہوں میں صحت کی بات نہیں کرتا. کیا بتائیے جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے؟ آج ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری عام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ایک ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ شراب پینا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جھوٹی قسم کھانا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ سال بھر قرآن کو ہاتھ تک نہ لگانا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہو، پورے ہفتے بھر اسی امام کو گالیاں دیتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، دوسرے کی بہو کو دیکھ کر، دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کر بد نگاہی کرنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ رات بھر موبائل لے کر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی ویڈیو تلاش کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل جب دیکھنے کے لیے بیٹھو عصر مغرب عشاء قضا کر دو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آپ بتائیے کون کون سی بیماری میں بتاؤ؟ زنا کرنا بھی بیماری ہے جو معاشرے میں عام ہے، سود کا دھندا کرنا بھی بیماری ہے، جوا کھیلنا بھی بیماری ہے، ماں باپ کو گالی دینا بھی بیماری ہے، اسی طرح کسی کی زمین کھا کر بیٹھ جانا، کسی کے پیڑ پر قبضہ کر لینا، کسی کی دکان پر قبضہ کر لینا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آج بتائیے کتنی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے. اگر عورتوں کی بات کروں، آج کون سی بیوی ہے جو شوہر کا حق ادا کرتی ہے؟ آج کون سی ماں ہے جو اولاد کو صحیح تربیت دیتی ہے؟ آج کتنی عورتیں ہیں اس پنڈال میں جو اس وقت غوث اعظم کے نام پر آئی ہیں؟ کتنے پرسنٹ ان میں سے جو عورتیں ہیں 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ کتنی شرم و حیا کی پیکر ہیں؟ کتنی پردے کی پابند ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، اپنے شوہر سے زبان درازی نہیں کرتی، اپنی ساس سے جھگڑے نہیں کرتی، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ میں کون کون سی بیماری بتاؤں؟ اسی لیے میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا. مٹھائی آدمی اپنی چوائس سے خریدتا ہے. کل یہ لیا تو چلو آج یہ لے لے، بیوی نے کہا تو آج یہ لے آنا. یہ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے خریدتا ہے، لیکن دوائی مرضی سے نہیں دی جاتی، دوائی مریض کے مرض کو دیکھ کر دیا جاتا ہے. اور آج ہمارے یہاں بیماری کی کوئی کمی نہیں. آپ نے چٹنی کبھی نہ کبھی کھائی ہوگی، چٹنی کھایا ہے کبھی؟
روٹی بھی کھایا ہوگا، اس طرح روٹی کم کھاتے ہیں لیکن کبھی تو کھایا ہوگا آپ نے۔ آپ مجھے بتائیں دل بڑھا کر چٹنی میں مزہ زیادہ آتا ہے کہ روٹی میں مزہ آتا ہے؟ لذت چٹنی میں ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں، ایک تو اتنا دور بیٹھے نا مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ چٹنی میں بیچ میں جو یہ خلا خالی ہے نا، درمیان میں جو جگہ خالی ہے نا، اگر جو یہاں وہاں کھڑے اس کو بھر لیں گے تو تھوڑا بہتر ہوگا۔ چٹنی میں مزہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں، چٹنی میں۔ صحت کے لیے چٹنی اچھی ہے کہ روٹی اچھی ہے؟ مزہ چٹنی میں، لیکن چٹنی صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آدمی، آپ بتائیے چٹنی مزیدار، روٹی چھوڑ کر روزانہ ایک پیالہ چٹنی کھانا شروع کر دی، کھائے گا کوئی؟ اگر لذت کے چکر میں تم نے روٹی چھوڑ کر چٹنی کھانی شروع کر دی تو 6-8 مہینے کے بعد چٹنی تم کو کھانا شروع کر دے گی، کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب چٹنی تم کو کھانا شروع کرے گی تو ڈاکٹر کہے گا تیل بالکل بند، مسالہ بالکل بند، مرچی بالکل بند، گوشت بالکل بند۔ یہ بند کیوں ہوا؟ کیونکہ مزے کے چکر میں چٹنی زیادہ کھانا شروع کر دیا، تیل مسالہ زیادہ کھانا شروع کر دیا۔ روٹی دیکھنے میں لذت دار نہیں لیکن صحت کے لیے فائدہ مند روٹی ہے۔ چٹنی بہت لذیذ ہے لیکن صحت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ تو تقریر سننے جب آئیں تو چٹنی کے چٹکاروں کے چکر میں نہ آیا کریں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا کریں۔ علماء کی تقریر سن کر سوچ بدلنے کی نیت سے آیا کریں، فکر بدلنے کی نیت سے آیا کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیغام، یہ تمہید کے طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اب چلیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں نا؟ ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیغام، اب اصل تقریر، میری تقریر کے 2 پہلو ہیں، ایک مکمل ہوا، اب دوسرے کی طرف چلتا ہوں، غور سے سننا۔ بہت کچھ لے کر جاؤ گے انشاءاللہ اگر آپ سنو گے غور سے۔ یہاں جتنے موجود ہیں، یہ علماء، یہاں عوام، ہر کوئی جانتا ہے غوث اعظم وہ ہیں جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اے سبحان اللہ! نہیں سنائی دیا مجھے؟ پھر سے بولیں آپ۔ ولایت کے کئی درجے، ولایت کی کئی کیٹیگریز ہیں، کئی درجات ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ بندہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو۔ غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، اور وہ بھی کیسے ولی؟ سارے ولیوں میں تنہا غوث پاک وہ ہیں جو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ سنا کہ نہیں آپ نے؟ 18 پاروں کے حافظ۔ غوث اعظم کے والد جناب ابو صالح فرماتے ہیں، میرے گھر بیٹے کی ولادت سے پہلے رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور میرے نبی نے مجھے خوشخبری دی، اے ابو صالح، اے میرے بیٹے، ان قریب تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اللہ تیرے بیٹے کو ولیوں میں وہی مقام دے گا جو مقام اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا فرمایا۔ تیرا وہ بیٹا میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ آپ سوچو، اسی لیے ہم سنیوں کا یہ ماننا، میرے نبی امام الانبیاء ہیں اور غوث اعظم امام الاولیاء ہیں۔ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار اور غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار۔ کہیں سبحان اللہ۔ اچھا 18 پارے یاد کر کے کتنے پارے بچ گئے باقی؟ جی 18 ماں کی کوکھ سے یاد کر کے باقی بچے 12۔ 12 کا کیا ہوا؟ سیرت کی کتاب میں آتا ہے جو باقی 12 بچے تھے وہ بھی آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے آپ کو یاد کرایا۔ یعنی بیٹے کو پورا حافظ قرآن کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ ماں نے۔ کیوں بنایا ماں نے؟ کیونکہ ماں دیندار تھی، دیندار۔ میرے پیارے آقا کے پیغاموں، آپ نے غوث اعظم کے والد کا سیب والا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مجھے نہیں پتا آپ کے گاؤں میں کبھی بیان ہوا کہ نہیں، شہروں میں بیان ہوتا رہتا ہے۔
سیب والا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ آپ چلے جا رہے تھے، نہر میں سیب بہ رہا تھا، بھوک لگی تھی، روزے سے تھے، اٹھایا کھا لیا، پھر احساس ہوا کہ سیب کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی تھی، گئے معافی مانگنے، تو سیب کے مالک نے کہا بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب تمہیں کفارے کے طور پر میرے باغ میں نوکری کرنی پڑے گی۔ سنا ہے آپ نے یہ؟ غوث اعظم نوکری کرنے لگے۔ کیا کرتے تھے؟ آپ جھاڑو لگا کر سوکھے پتے اٹھاتے، تیار پھلوں کو توڑ کر بازار میں بیچ کر آتے، رات بھر جاگ کر باغ کا پہرا دیتے، باغ کے مالک عبداللہ سہیلی کی بکریاں چراتے تھے، ان کے گھر کا پانی بھرتے تھے۔ 8 سال یا 10 سال پورے ہو گئے، آپ نے عبداللہ سہیلی سے کہا اب وہ جو میں نے سیب کھایا تھا معاف ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کام؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ بھی سنا ہے آپ نے؟ میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کرا، جو اصل نوٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا، اور میری بہنیں بھی سنیں، غور سے سنیے گا۔ عبداللہ سہیلی نے کہا میری ایک بیٹی ہے، اس سے نکاح کرو گے تو معاف کر دوں گا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ کہا جلد بازی مت کر، پہلے سن تو صحیح، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، کئی عیب گنا دیے۔ جناب ابو صالح نے کہا منظور، ایسی معذور لڑکی، ایسی اپاہج لڑکی، اگر اس سے نکاح کر کے زندگی پر خدمت کر کے یہ سیب کھانے کی غلطی معاف ہو سکتی ہے تو میں اس کو معاف کرانے کے لیے یہ سب بھی کرنے کو تیار ہوں۔ کم سے کم یہ سیب کی غلطی دنیا میں معاف ہو جائے، آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ سوچے کیسے لوگ ہوتے تھے۔ کہا مجھے منظور، نکاح ہو گیا، کمرے میں گئے، رات بیوی کے کمرے میں داخل ہوئے تو سلام کیا تو بیوی نے جواب دیا، جواب سنا تو کان کھڑے ہو گئے۔ سسر صاحب نے تو کہا تھا بہری ہے، پھر سن کیسے لیا؟ سسر صاحب نے کہا تھا گونگی ہے، پھر جواب کیسے دے دیا؟ اور قریب گئے تو دیکھا حسن کی پیکر دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہے۔ خوش نہیں ہوئے، گھبرا گئے کہ بیوی کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے اندر تو کوئی بات نظر نہیں آتی، فوراً نکل کر باہر آ گئے۔ اس کے بعد کا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہو اصل جو اس میں میسج ہے وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ عبداللہ سہیلی کے باغ میں ابو صالح نوکری کر رہے ہیں، 8 سال یا 10 سال نوکری کر رہے ہیں۔ اسی باغ میں ایک کونے میں عبداللہ سہیلی کا مکان بھی موجود ہے، اور مکان کے اندر ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ ام الخیر بھی رہتی ہے۔ بیٹی کمرے میں موجود ہے، نوجوان ابو صالح باغ میں موجود ہے، لیکن بیٹی نے کبھی 10 سال میں جھانک کر لڑکے کی طرف نہیں دیکھا۔ ابو صالح نے گھر میں جھانک کر کبھی عبداللہ سہیلی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ بڈھا گھر میں اکیلا رہتا ہے، یہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، چلو گھر میں ذرا جھانک کر دیکھ لو۔ 8 سال یا 10 سال اسی باغ میں رہے، لیکن گھر میں کبھی تان جھانک نہیں کی۔ اور گھر میں جو عبداللہ سہیلی کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، انہیں پتا تھا کہ نوجوان سید زادہ یہاں باغ میں نوکری کرتا ہے، انہوں نے کبھی باغ میں جھانک کر اس کو نہیں دیکھا۔ اے مسلمانوں، جب باپ ابو صالح کی طرح تقوی و طہارت کا پہاڑ ہوتا ہے، خوف خدا میں لرزنے والا ہوتا ہے، اور ماں سیدہ فاطمہ کی طرح شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، اللہ رسول کی فرما بردار ہوتی ہے، تو ایسے ہی ماں باپ کے ملنے پر اللہ غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور جب باپ گالیاں دینے والا ہو، آئی پی ایل دیکھنے والا ہو، جھوٹ بول کر 4 پیسے کمانے والا ہو، اور ماں سیریل دیکھنے والی، بگ باس دیکھنے والی، جگہ میں ناچنے والی، بے پردہ شادی میں منگنی میں نکاح میں آنے جانے والی ہو، ایسے ماں باپ کے ملنے پر نہ غازی پیدا ہوتے ہیں، نہ نمازی پیدا ہوتے ہیں، یا تو یوٹیوبر پیدا ہوتے ہیں، یا تو ٹک ٹاکر پیدا ہوتے ہیں، یا تو PUBG چیمپئن پیدا ہوتے ہیں، یا تو جنگلی رمی کھیلنے والے پیدا ہوتے ہیں، یا تو ماں کو گالی دینے والے پیدا ہوتے ہیں، یا تو باپ کو جھڑکی دینے والے پیدا ہوتے ہیں۔
کرتے ہیں. اسی لیے صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی, غور سے سننا سنیو. صوفیہ فرماتے ہیں باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے, ماں دیندار ہوتی ہے تو دین آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. باپ کا کمال تھا کہ ماں کا کمال کس کا تھا جی؟ 7 سال کی عمر میں غوث اعظم حافظ قرآن بن گئے. باپ کا کمال تھا کہ ماں کا, آپ بتائیے. ارے کیسی مائیں تھی وہ, اپنے بیٹوں کو قرآن حفظ کراتی تھی. اور آج کی مائیں بیٹا دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ ہاتھ دھویا ہے کہ نہیں دھویا. کھانے سے بچہ کھانا شروع کر دے, ماں یہ بھی نہیں کہتی کہ بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. بسم اللہ پڑھ. کھانے کے بعد پینے کے بعد الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا. کیا مائیں یہ تربیت دیتی ہیں اولاد کو؟ یاد رکھنا سنیو, جب تک مائیں سیدہ فاطمہ ام الخیر کی طرح تھی جو قرآن پڑھ کر سوتی تھی, تو کسی ماں کی کوکھ سے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوتا تھا, اور کسی نیک ماں کی کوکھ سے خواجہ بختیار کاکی جیسا بیٹا 14 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوتا تھا. جب مائیں وضو کر کے بیٹوں کو دودھ پلاتی تھی تو ماؤں کی پاکیزہ کوکھ سے سلطان الہند رسول غریب نواز جیسے بیٹے پیدا ہوتے تھے. جب مائیں وضو کر کے اپنے بیٹوں کو دودھ پلاتی تھی تو بیٹے شیر محسود نیپو سلطان بنا کرتے تھے. اور جب مائیں آ کر گھومتے گھومتے سیریل دیکھیں گی, فلمیں دیکھیں گی, دال چاول چنتے چنتے ٹی وی سیریل دیکھیں گی, بنا دوپٹے کے دن بھر گھر میں گھومیں گے پھریں گی, جھاڑو لگائیں گے بنا دوپٹے کے, زمین پوچھیں گے بنا دوپٹے کے, آٹا گوندیں گی بنا دوپٹے کے, سالن پکائیں گی بنا دوپٹے کے, تو کیا بتائیے ایسی ماؤں کی کوکھ سے کوئی نیک بیٹا پیدا ہوگا؟ اسی لیے آج ہمارے یہاں چرسی بہت بڑھ رہی ہے, شرابی بڑھ رہی ہے, بے حیا بڑھ رہی ہے, بے غیرت بڑھ رہی ہے. آج سوسائٹی میں جتنی برائیاں بڑھ رہی ہیں, ان تمام برائیوں کے پیچھے اولاد ہی قصوروار نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا بھی 100% ہاتھ ہے. ایک ماں کر مجھ سے کہتی حضرت, یہ میں آپ کے پاس قرآن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی سن لیں. ایک ماں کر کہتی حضرت دعا کریے میرا بیٹا غلط دوستوں کی صحبت میں نشہ کرنے لگ گیا. میں نے کہا کیا عمر ہے بیٹے کی؟ کہتی ہے 22-23 سال کا. 22-23 سال کا. میں نے اس ماں سے کہا تیرا بیٹا نشہ کب سے کرنے لگا؟ کہنے لگی 2-3 مہینہ ہوا. میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا رو کہ تو جیسی ماں کا جاہل ہونے کا رونا رو. کیسی ماں ہے تو؟ 9 مہینے تو نے اسی کو اپنے شکم میں رکھا, اپنی جان داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا, اپنے رگوں کا خون دودھ میں منتقل کر کے 2 سال تک سینے سے لپٹا کر تو نے اس کو دودھ پلایا, تو نے اس کے لال ناک دھوپ کو صاف کیا, تو نے اس کے پیشاب پیخانے الٹی کو صاف کیا, تو نے اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, لقمہ بنا کر کھانا سکھایا, تو اپنی زبان کو بولنا سکھایا. کیسی ماں ہے؟ ارے 20-22 سال بیٹا تیرے ساتھ تھا اور 22-23 سال کے بیٹے کو تو نمازی نہیں بنا سکی, اور 2-3 مہینے میں شرابیوں نے اس کو شرابی بنا دیا. سارا قصور تیری اولاد کا ہے, تیرا کوئی قصور نہیں. اسی لیے میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, غور سے سنیے گا. میرے نبی نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا, ابو ہریرہ جب دنیا والے نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے تو 3 چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حسب نسب دیکھتے ہیں. ہم شیخ ہیں, بیٹی شیخ کی لانی گے. ہم سید ہیں, غیر سید کے یہاں شادی نہیں کریں گے. ہم خان ہیں, خان سے نیچے کسی سے بات نہیں کریں گے. نبی فرماتے سب سے پہلے لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں. پھر دوسری چیز مال دیکھا جاتا ہے, لڑکی کا باپ مالدار ہے کہ نہیں, مکان کیسا ہے, گاڑی ہے کہ نہیں, بینک بیلنس ہے کہ نہیں, پلاٹ ہے کہ نہیں, کھیت کھلیان ہے کہ نہیں. اگر میں اس کی بیٹی بیاہ کرتا ہوں گا تو کتنا مال ساتھ میں لے کر
آئے گی. آقا فرماتے حسب نسب دیکھتے ہیں, پھر مال دیکھتے ہیں, اس کے بعد حسن و جمال دیکھتے ہیں, لڑکی کا رنگ کیسا ہے, لڑکی کے بال کیسے ہیں, لڑکی کی ہائٹ کتنی ہے, لڑکی کی آنکھیں کیسی ہیں. آقا فرماتے ابو ہریرہ دنیا والے 3 چیزیں پہلے دیکھتے ہیں, لیکن تو چوتھی چیز پہلے دیکھنا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ آقا فرماتے ابو ہریرہ پہلے دینداری دیکھنا. اگر لڑکی دیندار ہو, حسین و جمیل نہ ہو تو بھی بسم اللہ کرنا. لڑکی دیندار ہو, حسب نسب نہ ملے تو بھی بسم اللہ کرنا. لڑکی دیندار ہو, غریب کی بیٹی ہو تو بھی بسم اللہ کرنا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے حسن دیکھ کر شادی کی حسن ڈھل جانے والا ہے, جس نے مال دیکھ کر شادی کی مال ختم ہو جانے والا ہے, اور جس نے دینداری دیکھ کر شادی کی اللہ دینداری میں برکت عطا کرنے والا ہے, اللہ عزت عطا کرنے والا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا جس کا مفہوم ہے جس نے دینداری دیکھ کر شادی کی اللہ اس کو مالداری بھی عطا فرمائے گا. آج ہمارے یہاں شکایت کرتی ہے مائیں, اب تھکے تو نہیں نا جی, مائیں شکایت کرتی حضرت ہم تو پھنس گئے, ابھی بیٹی کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ چھوٹا نہیں, اور آدمی 2 بار مار بھی چکا, 2 بار ہاتھ اٹھا چکے بیوی کو. ابھی میری بیٹی 1-1.5 مہینے ہوئے شادی میں, اور ساس تانا دینے لگ گئی, سسر دھمکی دینے لگ گیا, شوہر ہاتھ اٹھانے لگ گیا. اے مسلمانوں وجہ کیا ہے؟ آپ بہو پسند کر کے لے آئی, آپ نے اس کے اندر سب کچھ دیکھا, جانچ پرکھ کر لے آئی, اس کے باوجود بھی گھر آنے کے بعد گھر مہابھارت کا میدان بن گیا, گھر فتنے کا شکار ہو گیا. آپ کا جوان بیٹا آپ سے الجھنے لگ گیا, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا جانچ پرکھ کر لے کر آئی تھی تو لڑکی کے آتے ہی گھر خوشحال ہو جانا چاہیے تھا. تباہی, پریشانی, بربادی, مصیبت, جھگڑے کیوں آ گئے؟ تو وجہ یہ ہے تو نے رشتہ تلاش کیا دنیا والوں کے اعتبار سے, اور آقا نے فرمایا دنیا داروں کی طرح تو نے رشتہ دیکھا. اگر دنیا داروں کی طرح نہ دیکھتا, اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتا, تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں لڑکی کالی کلوٹی ہوتی, لڑکی غریب کی بیٹی ہوتی, لیکن نمازی ہوتی, شرم و حیا کی پیکر ہوتی, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی, اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والی ہوتی. اس غریب کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لاتے, یقیناً اس کے قدم آپ کے گھر پڑتے, اللہ آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا. لیکن آپ نے دینداری نہیں دیکھی, دنیا داری دیکھی. اب میں اپنی ماں کے لیے بات کر سکوں گا, توجہ ہے نا آپ سب کی, غور سے سنیے. آج ہمارے یہاں لوگ پردہ نہیں کرتے, جبکہ یاد رکھنا سنیوں, یہ ہماری بہنیں سن لے غور سے, لڑکا جب بالغ ہو نا, لڑکا بالغ ہو تو بالغ ہوتے ہی اس پر ایک چیز فرض ہو جاتی, اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. کیا ہے جی؟ جن کو معلوم ہے بولے, جن کو نہیں معلوم وہ بھی سن لیں اور زور سے بولے. لڑکا جیسے بالغ ہوا 11.5 12 13 سال کا ہوا, نماز فرض ہوتی. لیکن لڑکی جب بالغ ہوئی تو لڑکی کے بالغ ہوتے اس پر 2 چیزیں فرض ہو جاتی. سب سے پہلی چیز پردہ, اور دوسری چیز نماز. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پردہ, اور پھر نماز. اور پردہ بھی کیسا؟ کہا گیا عورت اتنی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ کوئی غیر محرم سن سکے, پڑوسیوں کو آواز سنائی دے, راہ چلتے کسی مسافر کو آواز سنائی دے, اتنی بلند آواز سے عورت کو قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. پھر عورت مائک پہ آ کے نعت شریف پڑھے, ثواب ملے گا اس کو؟ کیا قرآن کی تلاوت سے افضل ہے نبی کی نعت پڑھنا؟ پھر کیمرے کے سامنے آ کر پڑھے, علماء کی موجودگی میں پڑھے, کیا ثواب ملے گا اس کو؟ میرے نبی نے فرمایا عورت کا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے, اور اندر والے کمرے میں بھی پڑھے تو کیسے؟ کہا کہ عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو اس کی کلائی, چہرے کی گولائی,
دونوں پاؤں کے پنجے یہ کھلا رہ سکتا، علاوہ اس کے پورا جسم ڈھکا ہو، اور کیسا ڈھکا ہو؟ کہا گیا سر پر دوپٹہ ایسے لپیٹے کہ باہر چوٹی نہ لٹک رہی ہو، دو چار بال پیشانی پر نہ لٹک رہے ہوں، بلکہ اس نے پورے بال لپیٹ لیے، لیکن دوپٹہ پتلا تھا، اور پتلے دوپٹے سے بالوں کی رنگت دکھائی دے رہی تھی کہ اس کے سر کے بال کالے ہیں، یا اس کے سر کے بال سفید ہیں، یا اس نے بالوں میں مہندی لگا رکھا ہے۔ تو اگر بال کی رنگت دکھائی دے، چوٹی اور بال نہیں، اگر نماز میں کھڑی ہو بندی رب کے حضور اور دوپٹہ لپیٹنے کے بعد بھی اس کے بال کی رنگت ظاہر ہوتی ہو، تو کہا گیا نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا دہرانا واجب الادا ہے۔ آپ سوچے بندی رب کے حضور کھڑی ہے مصلی پر، پھر بھی اتنا پردہ ہے، جب اس پردے کی حالت میں سر کے بال کا رنگ دکھائی نہ دے ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو کیا اس عورت کو بال کھول کر جگہ میں ناچنے کی اجازت ہوگی؟ 10 محرم کو یہی عورت بال کھول کے تعزیہ دیکھنے جائے، اس کو ثواب ملے گا؟ یہی عورت انگلی پکڑ کے اسکول میں جائے ٹیچر سے میٹنگ کرنے کے لیے، بچے کی انگلی پکڑ کے اسکول میں ٹیچر سے میٹنگ کرے، کیا شریعت کی اس کی اجازت بھی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج 2-2.5 میٹر کا دوپٹہ ہماری قوم کی بچیوں سے اٹھایا نہیں جاتا۔ دوپٹہ کب اوڑھتی ہے؟ جب اذان شروع ہوئی تو دوپٹہ اوڑھا، علاوہ اس کے دن بھر بنا دوپٹے کے، جھاڑو لگانا ہے تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ، زمین پوچھنا ہے تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ، آٹا گوندنا ہے تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ، برتن دھونے ہیں تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ۔ یاد رکھنا یہ مسلمان عورتیں جیتے جی 2-2.5 میٹر کا 100-150 گرام کا دوپٹہ اپنے سر پر رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ 2-2.5 میٹر کا کاٹن کا دوپٹہ ان کو پہاڑ معلوم دیتا ہے۔ آج تم دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہو، لیکن مرنے کے بعد جب تمہیں 22 گز کے کپڑے کے لٹے میں لپیٹا جائے گا اور لپیٹ کر قبر میں ڈالا جائے گا، 2 میٹر کا دوپٹے کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی، 22 گز کے لٹے کا بوجھ کیسے قبر میں اٹھائی؟ صوفیہ فرماتے ایک عورت جو بے پردہ گھومتی ہے نا، یہ منہ کھول کر یہ شادی میں جا رہی آ رہی ہے بنا نقاب بنا دوپٹے کے، یہ تو میری مجبوری، یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، غور سے دیکھوں تو نہ جانے کتنوں کے سر بھی کھلے ہوں گے، میں اس طرف نظر ہی نہیں کرتا، ورنہ الحمدللہ درجی سے نعمت کے طور پر بتاؤں، یہ تو مجبوری ہے کہ آپ کے علاقوں میں آتے آتے میں بھی یوزڈ ہو گیا اور میں یہ سب اگنور کرنے لگ گیا، ورنہ پہلے کہیں ایسی محفل میں جانا ہوتا میں انتظامیہ سے کہتا پہلے یہاں پورا پردہ لگاؤ پھر میں تقریر شروع کروں، میں تقریر ہی نہیں کرتا۔ پھر میری قوم نے کیا کیا جانتے ہو؟ میری قوم نے پردہ لگانے سے آسان تھا کہ یار ان کو بلایا ہی مت، ان کو مت بلاؤ چلے گا، پردہ نہیں لگائیں گے، یعنی بے حیائی کریں گے، بے غیرتی کریں گے، جو اصلاح کرے گا اس کو نہیں بلائیں گے۔ یہ میری قوم کی پوزیشن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تسلیم کے پیروانوں، صوفیہ فرماتے ہیں ایک عورت جو بن دوپٹے کے زندگی پر گھومتی پھرتی ہے، لوگوں سے مسکرا کر ملتی ہے، اپنا چہرہ لوگوں کو دکھاتی ہے، نیم اڑیاں لباس پہنتی ہے، تنگ کپڑے پہنتی ہے، پہن کر بھی جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے جب وہ مر جاتی ہے اور مرتے وقت اس کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو آپس میں فرشتے آپس میں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ دیکھو جو زندگی بھر بے پردہ گھومتی رہی، اب لوگ اس کو پردے میں قبر میں اتار رہے ہیں، زندگی بھر تو جیتے جی کبھی پردہ نہ کیا، اب اس کو پردے میں لپیٹ رہے ہیں۔ جانتے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں زمین والوں، ارے 22 گز کا لٹھا نہیں، اگر کوئی زمین کے کپڑے میں لپیٹ دو تو ابھی تم اس بے حیا کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ معراج کی رات آپ جانتے ہیں، اگر میں اس کو بیان کروں تو بہت تفصیلی حدیث، بہت لمبی حدیث شریف ہے، بہت وقت چاہیے، مختصر کو خاتون جنت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ دونوں ملاقات کرنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کے پاس آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، اتنا رو رہے تھے کہ سسکیاں بن گئی،
جب دونوں نے دیکھا تو وہ بھی زاروں کے کار بولے، پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جب کچھ تسلی ہوئی تو خاتون جنت نے عرض کیا بابا آپ اتنا کیوں رو رہے؟ گھر میں آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ، معراج کی رات میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ جب بھی مجھے وہ عورتیں یاد آتی ہیں نا میں رونے لگتا ہوں۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ عورتیں جہنم کی آگ میں کیوں جلائی جا رہی ہیں، جہنم میں کیوں چل رہی؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کو جہنم میں سر کے بالوں کے بل لٹکایا گیا، نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دیتے۔ ایک عورت کو اس کے پاؤں کے بل لٹکایا گیا، یعنی الٹا لٹکایا گیا، نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دیتے۔ ایک عورت کو اس کے سینے کے بل لٹکایا گیا، نیچے سے فرشتے آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے اس کی آقا ان عورتوں پر عذاب کیوں ہوتا تھا؟ آپ میری مائیں بہنیں سن لیں، میں نے کہا نا بہت لمبی حدیث ہے، میں مختصراً صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جب یہ سوال جبرائیل سے کیا، جبرائیل ان عورتوں کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اگر گناہ ایک ہے عذاب ایک ہی ہونا چاہیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو دنیا میں بال بکھیر کر نکلتی تھی، اپنے کالے گھنے لمبے بالوں پر ناز کرتی تھی اور دنیا میں کھول کھول کر پھرا کرتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں کے بل لٹکایا جائے گا۔ اور جو ایسے کپڑے پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے ہاتھ پاؤں دکھائی دیتے تھے، یا تو کپڑا پتلا ہوتا تھا یا تو لیگنگ پہن لیا، ٹائٹ کپڑا پہن لیا، پہن کر بھی پورے جسم کا ابھار ظاہر ہے، ان کو پیروں کے بل لٹکایا جائے گا۔ اور جو نیم اڑیاں لباس پہنتی تھی اپنے سینے لوگوں کو دکھاتی تھی، ان کو سینے کے بل لٹکایا جائے گا۔ اے سرکار مدینہ کے گھر والوں، پتہ چلا دنیا میں جسم کے جس اعضا کی تم نمائش کرو گی اسی اعضا کے ذریعے تمہیں جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ اب سنو دلی کا واقعہ، دلی کی سرزمین پر ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محبوب الہی نہیں ہے، یہ دوسرے بزرگ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ۔ ان کی مزار شریف جانتے ہو کہاں ہے؟ ان کی اور ان کی والدہ کی دونوں کی قبر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار میں جہاں عورتوں کے بیٹھنے کا سیکشن ہے نا وہاں پر ان دونوں کی مزار موجود۔ ایک مرتبہ دلی میں بارش نہیں ہوئی، یہ میری ساری باتیں بہنوں کے لیے۔ ایک مرتبہ دلی میں قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی، لوگ ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہے، دعائیں کر کر کے تھک گئے، جانوروں کو پانی دینا بند کر دیا تاکہ انسانوں کے کام آئے۔ جانور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ آخرکار جب سب لوگ یہ سمجھ گئے بچنا مشکل تو آئے نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے حضور ہم نے تو اپنی کوششیں کر لی پھر بھی بارش نہیں ہوئی، آپ اللہ کے ولی ہیں دعا کریں، اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم سب مارے جائیں گے، بیوی بچے مارے جائیں گے۔ اب جانتے ہو ولی نے کیا کیا؟ مصلی نہیں بچھایا، تعویذ نہیں لکھی، یہ نہیں کہا جاؤ بکرا لے کر آؤ، مرغا لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، ڈورے نارے دھاگے لے کر، کچھ بھی نہیں، اپنے گھر میں چلے گئے۔ مرحومہ والدہ کا کمرہ تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، جہاں ماں کے کپڑے رکھے تھے نا اپنی والدہ کے کپڑوں میں سے دوپٹے کا ایک دھاگا نکالا، ایک دھاگا دوپٹے کا نکالا، واپس آئے، لوگ حیران تھے کہ آخر کریں گے کیا؟ باہر آنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئے، دوپٹے کا دھاگا اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اس پاک دامن با حیا با پردہ بندی کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس کے سر کے بالوں کو بنا دوپٹے کے کبھی اس کے بیٹے نظام الدین نے نہیں دیکھا تھا۔ اے اللہ اسی دھاگے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں آسمان سے بارش نازل کر۔ تاریخ میں آتا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بادل امڑ گھمڑ کر آئے اور پورے دلی میں بارش شروع ہو گئی۔ اے سنیوں میں وہ ماں کہاں سے لاؤں کہ جس ماں کے دوپٹے کا دھاگا آسمان سے بارش کے نزول کا وسیلہ بنتا، میں وہ بیوی کہاں سے لاؤں
جو بیوی اپنے آپ کو حاکم نہیں اپنے شوہر کی کنیز سمجھتی اور شوہر کی خدمت میں سب کچھ قربان کر دیتی، ایک ولی ہے کئی دنوں سے کھانے پینے کا سامان گھر میں ختم، کئی دنوں سے بیوی بھی بھوکی خود بھی بھوکے، تھکے تو نہیں نا، دونوں میاں بیوی بھوکے۔ ایک مرتبہ صبح سویرے نکلے کام پر جانے کے لیے، تو بیوی سے کہا میں جا تو رہا ہوں روزی تلاش کرنے، کئی دنوں سے جا رہا روزی نہیں مل رہی، آج تو دعا کرنا اللہ روزی دے۔ تو جانتے بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا میں دعا تو روز کرتی ہوں لیکن میں جہاں آپ کے لیے روزی کی دعا کرتی ہوں وہی میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے شوہر کو حرام روزی سے بچا دے، میرے شوہر کو حرام روزی۔ شوہر کی آنکھ میں آنسو بھرا ہے، شوہر نے کہا میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا ہوں، تیری بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آج جہاں سے ہو جیسے ہو کچھ نہ کچھ تیرے لیے لے کر آؤں گا۔ تو بیوی روتے روتے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر کیا کہتی جانتے ہو؟ کہتی ہے میں بھوکی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، حرام کا لقمہ کھانا گوارا نہیں کر سکتی ہوں، اس کی وجہ کہ اگر آپ نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا آگ کی پیٹ کی آگ تو بجھ جائے گی لیکن جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ میں دنیا میں پیٹ کی آگ برداشت کر سکتی ہوں، جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتی۔ میں کہاں سے لاؤں وہ بیوی؟ بتاؤ کہاں سے لاؤں؟ آج تو بیویاں کہتی ہیں ساتھ بہت سی شادی ہے، 8-10 نیا جوڑا سلانا پڑے گا۔ میری بہن کو اس کے آدمی نے کتنا زیور بنوا دیا اور تم نے جو شادی میں دیا تو اس کے علاوہ تم نے آج تک ایک کانچ کی چوڑی نہیں دلوائی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ بیویاں تانے دیتی، بیویاں شوہروں کو باتیں سناتی۔ ذرا دیکھو خاتون جنت کی زندگی، 2 واقعات بتاؤ خاتون جنت زندگی کا آخری وقت، خاتون جنت بستر پر اپنے شوہر مولا کائنات سے کہتی علی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ یہ کیسا سوال ہے؟ میں کیا تجھ سے کبھی ناراض ہوا؟ کیا میں نے تجھے ڈانٹا؟ میں نے تجھ سے بات چیت بند کر دی؟ کیا میرا رویہ بدل گیا؟ فاطمہ یہ سوال تم نے پوچھا کیسے؟ تو جانتے ہو خاتون جنت کیا کہتی؟ کہتی نہیں علی آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے بات چیت بند نہیں کی، آپ کا رویہ بھی نہیں بدلا، پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ تو یہ کیوں پوچھتی ہے؟ اس کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار وہ کہتی ہے میرے بابا نے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا اے فاطمہ جب تم مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کے درباروں جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں جیتے جی صرف جنت کا مزدہ نہیں جنتی عورتوں کی سرداری عطا کر دی، وہ بھی فکر کرے میرا شوہر راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اور ہمارے گھر کی عورتوں کو فکر ہے ابا راضی ہے کہ نہیں، اماں راضی ہے کہ نہیں، شوہر راضی ہے کہ نہیں۔ میں ان تمام عورتوں سے کہنا چاہوں گا سن لو اے میری قوم کی خواتین، خاتون جنت کی کنیزوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں سن لو، اگر تم سے پوری کائنات راضی ہو لیکن تمہارا شوہر تم سے ناراض تو پوری کائنات مل کر بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتی۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ایک عورت جو اس حال میں بات کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو اس عورت پر رات بھر اللہ اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی اس محفل پاک کے خصوصی مہمان ممبر رسول پر جلوہ افروز ہیں، جو ذرا بیٹھے ہیں جن کی توجہ ہے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اچھا حضرت تشریف لائے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، مجھے بس 5-7 منٹ کا وقت دیں اگر اجازت ہے آپ کی جی، تاکہ میں اپنی گفتگو سمیٹ سکوں۔ میرے پیارے آقا کے پیغام دیکھیے، ایک مہمان جو آنے والے تھے وہ نہیں آئے تو ان کے نہ آنے پر بہت سے لوگ ناراض ہوئے،
لیکن اتنے بڑے بڑے مہمان اور ہماری جماعت کے علماء اکرام آئی ہیں، کیا ان کے آنے پر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ جی جن کو ہوئی ذرا کہ الحمدللہ۔ بلکہ آپ جو بیٹھے، میں نے تو شروع میں ہی آپ سے کہا نا کہ جو آنے والے مہمان کے نام پر آئے تھے، جب پتا چلا مہمان نہیں آ رہے تو وہ چلے گئے یا تو نہیں آئے، لیکن جتنے بیٹھے ہیں یہ کسی مقرر کے نام پر نہیں آئے، غوث اعظم کے نام پر آئے ہیں، اور اسی لیے تو بیٹھے ہوئے نا کیونکہ غوث اعظم کے نام پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو خاتون جنت نے یہ کہا، نہیں علی، میں اس لیے نہیں پوچھتی کہ آپ ناراض، میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ میرے آقا نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ، جب تم مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، جو عورت اس حال میں رات کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس عورت پر رات بھر اللہ اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرے گا۔ اور دوسری جگہ پر آیا، میرے آقا فرماتے، جو عورت اس حال میں رات کرے، رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو اس عورت کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 8 دروازے۔ اب ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور آج اس محفل پاک میں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ۔ اب آخری بات، کنکلوژن کیا ہے پوری تقریر کا؟ حضور غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، 7 سال میں حافظ قرآن ہو گئے، 18 سال کی عمر تک شہر جیلان کے مختلف مدارس میں، مکاتب میں آپ نے علم دین حاصل کیا۔ 18 سال کے ہو گئے تو حصول علم کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ بغداد میں مدرسے عربیہ نظامیہ میں 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ جیلان کے 18 اور بغداد شریف کے 8، کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ جی 26 سال۔ کتنے ہو گئے؟ جو ماں کی کوکھ سے بڑی بن کر پیدا ہوئے، وہ 26 سال تک دین سیکھے۔ اور غوث اعظم کے نام لیواؤں کی پوزیشن کیا ہے؟ ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوا اور قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جائے۔ 3 4 بچوں کے باپ بن گئے، غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں، شادی ہو کر 18 سال ہو گئے، بیوی کے حقوق کی معلوم نہیں، 38 سال کا جوان ہو گیا، ماں باپ کا حق کیا رکھا ہے رسول نے پتہ ہی نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کا فرق معلوم نہیں، شادیوں کی رسموں کو، شادی بیاہ کی رسموں کو دین سے زیادہ اہمیت ہوگی۔ ڈھول تو بجے گا، پٹاخے تو بم پھوٹیں گے، ویڈیو شوٹنگ تو ہوگی، بارات ڈی جے کے ساتھ جائے گی، رت جگہ تو ہوگا، ہلدی مہندی تو کریں گے، جھوٹا چرائی تو کریں گے، شادی میں 56 بھوگ تو پکے گا۔ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اصل دین سمجھ کر مضبوطی سے پکڑ لیا، اور دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب جاتے جاتے کل بات کہتا جاؤں گا، ارے بیٹی کی شادی میں ماں باپ زندگی بھر کی کمائی لگا دیتے ہیں، اوقات سے بڑھ کر بیٹے بیٹی کی شادی میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ذرا بتائیے جس کا جوڑا 1.25 لاکھ کا سلایا، جس کے ہاتھ میں مہندی پر ہزاروں خرچ کیے، ویڈیو شوٹنگ پر ہزاروں خرچ کیے، جس بیٹی کو بیاہنے کے لیے، ہاتھ پیلا کرنے کے لیے تو نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کیا پتا اس بیٹی کی شادی سے پہلے ماں نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر غسل کا طریقہ بھی سکھلایا؟ بیٹے کا جوڑا تو سلوا دیا 80,000 کا، ڈی جے بھی بک کیا، بینڈ باجا بھی، پٹاخے بھی خرید لائے، رت جگہ بھی کر لیا، سب کچھ تو نے دھوم دھام کر کے شادی کرا دی، لیکن شادی کرانے سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا غسل کا طریقہ بتایا؟ بیوی کے حقوق بتائے؟ اے جشن غوث الورا کی محفل میں آنے والوں، محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، محض چادر گاگر والے سنی مت بنو، محض جلسے جلوس والے سنی مت بنو،
محض حلوے پراٹھے بریانی پلاؤ والے سنی مت بنو، محض نعرے اور نعتوں والے سنی مت بنو، علم والے سنی بنو، عمل والے سنی بنو۔ آج کی محفل کا یہی پیغام ہے۔ اللہ کی حبیب پاک کے صدقے سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانی انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، مجھے نماز پر بھی کچھ باتیں کرنا تھا لیکن وقت مکمل ہوا۔ میں مفتی صاحب قبلہ سے ادب گزارش کروں گا کہ حضرت اس کو ضرور ذہن میں رکھیں اور لوگوں کی نماز کے اعتبار سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نماز بلغانہ کی توفیق عطا فرمائے۔